چلیے عزیز طلباء، فارسی زبان سکھانے والی مشہور کتاب فارسی کی پہلی کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، اپنا سبق چل رہا ہے انتخاب از کلیات قاآنی، یعنی قاآنی صاحب کی باتوں میں سے، ٹھیک، کلاموں میں سے، تحریروں میں سے کچھ تحریریں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو کل ہم نے حکایت نمبر 1 پڑھی، آج ہم حکایت نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 29 پر حکایت نمبر 2۔ یکے گفت فلاں کس دوش از خوردن بادا بے ہوش افتادہ بود۔ یکے گفت، ایک شخص نے گفت کہا، ایک آدمی نے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے، فلاں کس، فلاں مانے فلاں آدمی، کوئی بھی آدمی، کس مانے شخص، فلاں شخص، دوش مانے گزشتہ رات، یعنی جو رات گزر گئی اس کو بولتے ہیں دوش۔ از مانے سے، خوردن مانے کھانا پینا، بادا مانے شراب، شراب پینے سے گزشتہ رات فلاں شخص بے ہوش افتادہ بود، بے ہوش، افتادہ مانے پڑا ہوا، بود مانے تھا۔ تو ایک شخص نے یہ کہا کہ فلاں شخص شراب پینے کی وجہ سے گزشتہ رات بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے اس بات کو کہا تو صاحب دلے این سخن بشنید و گفت، تو ایک عقل مند شخص نے، ایک ہوشیار شخص نے، ایک نیک شخص نے این سخن، اس بات کو بشنید سنا، و گفت اور سن کر کہا، کیا کہا؟ دیکھیے کیا کہا، اول ہم باہوش نبود، اگر ہوش داشتے میں نہ خوردے۔ اول ہم باہوش، کہا پہلے سے ہی باہوش، ہوش میں، نبود نہیں تھا۔ تو اس شخص نے سن کر کہا کہ وہ پہلے سے ہی ہوش میں نہیں تھا، اسے ہوش پہلے ہی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہوش داشتے، اگر وہ شخص ہوش رکھتا، اگر اسے ہوش ہوتا، اگر اسے اپنا پتہ ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، میں مانے شراب نہ خوردے، نہیں پیتا، تو وہ شراب ہی نہیں پیتا۔ اس لیے بے ہوش، یعنی جسے اپنا پتہ نہ ہو میں کہاں پڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، وہ بے ہوش ہوتا۔ تو اگر وہ ہوش رکھتا تو وہ شراب ہی نہیں پیتا۔ کتنی اچھی بات کہی، ٹھیک۔ چلیے آگے دیکھیں حکایت نمبر 3۔ دیکھیے، فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود۔ فقیر مانے ایک فقیر، کوئی بھی فقیر، ایک فقیر نے زبان مانے زبان اپنی، بشکر امیر، امیر کے شکریے میں، امیر یعنی مالدار، دولت مند کے شکریے میں زبان باز کردہ بود، کھول رکھی تھی، یعنی کچھ کہہ رہا تھا، کچھ بول رہا تھا۔ تو ایک فقیر امیر کے شکریے میں اپنی زبان کو کھولے ہوئے تھا، کچھ کہہ رہا تھا کہ روزگارے، کہ کچھ روزگارے، کہ کچھ دن ہوئے، یعنی کچھ دن گزرے، پھر کیا ہوا، یعنی خدا با بلائے فکرم مبتلا کرد، کہ اللہ تعالیٰ نے، خدا نے، با مانے میں، بلا مانے بلا، بلا میں، فکرم مجھ کو محتاجی کے، ایسم میں مجھ کو فقیری کے، بلا میں، محتاجی کی بلا میں، مبتلا کر دیا، ٹھیک، ڈال دیا۔ تو کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فقیری کی بلا میں، فقیری کی آزمائش میں ڈال دیا، مبتلا کر دیا، ٹھیک۔ آگئے، وعاقبت خداوندم عظیم بلا رہانید، اور عاقبت اور آخرکار ایسا ہوا، کیسا ہوا کہ خداوندم، یہاں جو ہے خداوندم یہاں آقا کے معنی ہے، خداوند آقا، میم متکلم، میرے آقا نے، عظیم بلا، اس بلا سے، رہانید مجھ کو رہا کر دیا، مجھ کو چھڑا دیا۔ آخرکار ایسا ہوا کہ میرے آقا نے اس بلا سے مجھ کو رہا کر دیا، چھڑا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبتلا کر دیا تھا اور میرے آقا نے اس کو چھڑا دیا، اس سے رہا کر دیا۔ دیکھیے اس کی بے وقوفی۔ صاحب دلے این سخن بشنید و گفت زہے بے شرم، کہ فکر را با خدا نسبت دہد و غنا را ببندہ۔ صاحب دلے ایک صوفی جی نے، ایک عقل مند نے، ایک ہوشیار اور ایک نیک شخص نے این سخن بشنید، اس بات کو سنا، و گفت اور کہا، زہے بے شرم، ارے تعجب ہے، بے شرم، زہی مانے تعجب ہے،
ارے بے شرم، شرم نہیں آتی کہ فقر را بخدا نسبت، کہ فقر کو، محتاجی کو، فقیری کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کی نسبت کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ تعجب ہے، بے شرم۔ وغینا را ببندہ، اور مالداری کو، غنا کو ٹھیک بندے کی طرف منسوب کرتا، بندے کی طرف نسبت کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس نے اس کو سمجھایا کہ کسی بھی فقیری کو اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے دیکھیں، حکایت نمبر 4۔ کورے شب بر درے خانہ بلغزید، کور کا معنی آتا اندھا، شب مانے رات، بر مانے پر، در مانے دروازہ، خانہ مانے گھر، بر درے خانہ گھر کے دروازے پر، رات میں، کور مانے اندھا، بلغزید پھسل گیا، پھسلنا، بلغزید مانے پھسلا ہوا تھا، ٹھیک۔ تو ایک اندھا، کوئی اندھا گھر کے دروازے پر رات میں پھسلا ہوا تھا، پھسل گیا، اور جب وہ پھسلا فریاد کرد کہ اے اہل خانہ چراغ فرا پیش دارید تا ای کور بے چارہ بسلامت رود، فریاد کرد، اس نے فریاد کیا، اس نے پکارا، کیا پکارا؟ کہ اے اہل خانہ، اے گھر والو، چراغ، کوئی چراغ، آئی سمجھ میں؟ فرا پیش دارید، تم سامنے رکھو، کوئی چراغ میرے سامنے رکھو، تا ای کور، تاکہ یہ اندھا بیچارہ مجبور عاجز بسلامت رود، سلامتی کے ساتھ چلا جائے، نکل جائے، پہنچ جائے، ٹھیک۔ اس نے کہا گھر والوں کو پکار کے کوئی چراغ لاؤ میرے سامنے رکھو تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی سے چلا جائے۔ یکے گفتش، ایک نے اس کی اس بات کو سنا کہ اور کہا، اس سے کہا، یکے ایک شخص نے گفتش اس سے کہا، کیا؟ کہ اگر کوری چراغ راچے کنی، کیا کہا؟ کہ تو اندھا ہے، چراغ کا کیا کرے گا؟ چراغ سے جب تجھے چمکتا ہی نہیں ہے تو چراغ کا کیا کرے گا تو؟ گفت، اس نے کہا، می خواہم، میں چاہتا ہوں، تا آ کے چراغ آورد، کہ جو شخص چراغ لے کر آئے، چراغ میرے سامنے لے کر کے آئے، دستم بگیرد، وہ میرا ہاتھ پکڑے، وہ خود نفتت، اور وہ خود نہ گر جائے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات، انہوں نے کیسے بات کھیلی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چراغ لے کر کے آئے تو میں نہیں دیکھوں گا اس سے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خود نہ گر جائے، اسے اس کے دکھانے کے لیے میں مانگا رہا ہوں۔ اس نے یہ بات کہی، ٹھیک۔ چلیے حکایت نمبر 5 دیکھیں اب آپ۔ جالی نوس را گفتن کدام غذا بدن را اصلاح کند، گفت گرسنگی وہم او فرمایت کہ خوردن برائے زندگی است، نہ زندگی برائے خوردن۔ جالی نوس را گفتن، جالی نوس یہ ایک بہت بڑے حکیم صاحب کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ انہی سے کہا، جالی نوس را گفتن، جالی نوس صاحب سے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ کدام غذا، کہ کدام نے کون سی غذا بدن را اصلاح کند، بدن کی اصلاح کرتی ہے، بدن کو اچھا رکھتی ہے، بدن کو درست کرتی ہے، کون سی غذا ہے، کون سا ایسا کھانا ہے؟ اس نے کہا، حکیم نے کہا، گفت، اس نے کہا، گرسنگی، بھوکا رہنا، یہ بدن کی اصلاح کرتا ہے۔ اچھا، وہم او فرمایا، اور اس نے یہ بھی فرمایا، کیا؟ کہ خوردن، کہ کھانا، برائے زندگی است، کہ کھانا جو ہے وہ زندگی کے لیے ہے، برائے زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خورد، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کھانا جو ہے وہ زندگی کے لیے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا بہت کھانا کھا لو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پوری زندگی کھانے کے لیے بنی ہے کہ کھاتے رہو، نہیں، بلکہ کھانا تو یہ ہے کہ اتنا کھاؤ کہ بس آپ کی زندگی گزرتی رہے، یہ نہیں کہ ٹھونس کے بیٹھ جو پورا کہ کھائی جو زندگی ہماری کھانے کے لیے 24 گھنٹے کھاتے رہو، نہیں، اتنا کھاؤ کہ بس جس سے تمہاری زندگی سانس چلتی رہے، یہ کہا، ٹھیک۔ چلیے آگے دیکھیں، حکایت نمبر 6 کریں، وقت حسود لب ببلامت من کشودہ بود، وقت، ایک وقت، حسود، ایک حاسد، کوئی حاسد، لب مانے ہوٹ، بملامت، ملامت کرنا، آئس میں من مانے میری ملامت میں، کشودہ بود،
کھولے ہوئے تھا، ایک وقت ایک حاسد میری ملامت میں، میری برائی میں اپنے ہونٹوں کو کھولے ہوئے تھا، یعنی برائی کر رہا تھا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، یکے از دوستان جانی برآ عالم وقوف داد۔ یکے از دوستاں جانی، یعنی جانی دوستوں میں سے ایک نے، جانی یعنی قریبی دوست، بالکل جس سے دل کی بات اور راز بتائے جاتے ہیں، تو قریبی دوست نے، ایک جانی دوست نے کیا کہا؟ برآ عالم وقوف داد، اس بات پر، وقوف مانے آگاہ، داد مانے کیا، مجھ کو اس بات پر جانی دوست نے آگاہ کیا، مجھ کو آ کر کے بتا دیا کہ ایسے سے حاسد جو ایسے سے کہہ رہا۔ اچھا، چوں آ سخنا شنفتم، چوں مانے جب، سخن آ سخنا وہ باتیں، جب وہ باتیں، شنفتم میں نے سنی، لختے بر آشفتم، لختے مانے تھوڑی دیر، کچھ دیر، بر آشفتم میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، میں جھنجھلا گیا، اپنے آپ کو میں نے جو پکڑ کر جھنجھوڑا، اور اس کے بعد میں جب تھوڑی دیر میں نے اپنے آپ پر اپنے دل میں لے کر کے جھنجھوڑا، ایک آتا دل میں کسی کی بات سنتے ہیں تو، اور بعض باخود گفتم، اور پھر بعد میں باخود اپنے آپ سے گفتم میں نے کہا کہ حبیبا اے پیارے، آنچے حسودہ گفتہ اند، آنچے جو کچھ، حسودہ حاسد، گفتہ اند کہتے ہیں، اگر در تست، اگر تجھ میں ہے، ترک کن، ترک کر دے، وہ اگر در عیشا است، اگر ان میں ہے، تو راچے فتادہ کے تبرہ کنی، تجھ کو کیا پڑی ہے کہ بھلا برا کہے، ایسے میں تراچے تجھ کو کیا افتادہ پڑی ہے کہ تبرہ کنی، کہ تبرہ کرے، بھلا برا کہنا، تبرہ برا بھلا کہنا، تجھ کو کیا پڑی ہے بھلا برا، چھوڑ، اگر تجھ میں چھوڑ دے، اور اگر تجھ میں نہیں ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیے، امید کرتا ہوں آپ یہاں تک اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، آگاہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔